بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین قال تعالی والفجر ولیال عشر۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ ہر انسان کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور اس کی مرضی کے مطابق گزارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے اس کی تقرب حاصل کریں۔ تاہم بعض حسین مواقع ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے ہیں کہ جن میں انسانوں کو اس کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جانا چاہیے اور مختلف اور متنوع اعمال صالحہ میں سے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ ایسے مبارک دن ہے، فضیلت والے ایام ہے، تو ان مبارک مواقع میں سے ایک موقع جو ہے وہ عشرہ ذو الحجہ کا ہے۔ یہ وہ ایام ہے جن کے افضل الایام ہونے کی شہادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور ان میں نیک عمل کی بڑی تاکید فرمائی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ان ایام کی قسم بھی کھائی ہے، تو اس سے جو ہے ان دنوں کی افضلیت ہونے کی اہمیت واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین کے نزدیک 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے بھی اپنے تفسیر میں اسی رائے کو صحیح کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ان ایام کی قسم کھانا ہی ان کی عظمت اور فضیلت کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ عظیم باری تعالی کسی عظمت والے شے ہی کی قسم کھاتا ہے۔ جو عظمت والی چیز ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی ہی قسم کھاتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا بیت اللہ کی یا حرم یا مکہ یا کہ فجر کی وقت کی، رات کی، اور اسی طرح جفت اور طاق جو ہے وہ عرفہ اور قربانی والے دن، تو یہ سارے کے سارے بابرکت والے مکان اور ایام ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے بندوں کو چاہیے کہ وہ ان دنوں میں نیک اعمال کے لیے خوب محنت کریں اور ان کی آمد کو اپنے لیے باعث شرف اور نیکی سمجھے، جس طرح کہ رمضان المبارک کے جو آخری عشرہ نہایت اجر و فضیلت والی ہے، اسی طرح ذو الحجہ کے ابتدائی جو دن ہے وہ نہایت ہی فضیلت والے ہیں۔ اور اس میں علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ سال بھر کے جو سب سے افضل راتیں ہیں وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں، اور جو سال بھر کی سب سے افضل دن ہیں وہ ذو الحجہ کی ابتدائی 10 دن ہے۔ تو یہ بات کو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہمارے معاشرہ اور ماحول میں بدقسمتی سے کچھ اس طرح ہے کہ ہم جو فضیلت والے دن ہے، اہمیت والے دن ہے، ان کو ہم سامنے نہیں لے آتے ہیں، اور جو دن کی جن سے متعلق کوئی صحیح حدیث نہیں ہے ان کو ہم خوب سامنے لا کے بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں۔ تو اس لیے افضل دنوں کی جو اہمیت ہے وہ آپ اپنے دل میں ان کو رکھ لیں اور ان میں کثرت سے نیک عمل کریں، جس طرح کہ آخری عشرے کو آپ رمضان کی کس طرح گزارتے، یہ 10 دن بھی اسی طرح ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور جو لوگ ہمارے دین کی خاطر کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دین کو اپناتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، تو ہم ان کو ضرور بالضرور
اپنے راستے دکھا دیں گے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ ہم دعا کریں کثرت سے کہ اللہ تعالی ہمیں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے، اور اہتمام کرنے کی اور ان سے خوب مستفید ہونے کی توفیق دے۔ اور احادیث میں بے شمار ایسی حدیثیں ہیں جو عشرہ ذوالحجہ کے فضائل کو واضح کر دیتے ہیں۔ دنیا کے تمام ایام میں یہ سب سے افضل ایام ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی عشر ذی الحجہ۔ اور اس حدیث کو ابن حبان، بزار اور امام البانی نے صحیح کہا ہے کہ دنیا کے سارے جو دن ہے، ایام ہے کے مقابلے میں 10 دن یعنی عشرہ ذوالحجہ کی یہ سب سے افضل دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا گیا کہ اگر اتنے ہی دن کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں گزارے، جہاد کے لیے نکل جائے، تو وہ بھی ان کے برابر نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ میں بھی گزارے ہوئے دن ان 10 دنوں جیسے اجر و فضیلت کے حساب سے نہیں ہیں، مگر اس شخص کے جو میدان جہاد میں نکل گیا اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، تو اس کی جو اجر و فضیلت ہے وہ گویا کہ زیادہ ہے۔ تو یہ ایک حدیث ہے۔ میں موضوع کو یہاں پہ ختم کروں گا کہ ان 10 دن اور راتوں کی جو آنے والے ہیں، 2 دن کے بعد شروع ہونے والے ہیں، نہایت ہی فضیلت والے ہیں، اور ان میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کی ذکر، حمد، تسبیح، تحمید اور جو نفلی عبادتیں ہیں، روزہ، قرآن مجید کی تلاوت، وہ تمام کے اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ مبارک ایام صحت، تندرستی کی حالت میں عطا فرمائے، اور ان میں کثرت سے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔